أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ. یہود کو جب ایمان کی دعوت دی جاتی، قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت، ان کا ایک کہنا یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کوئی خاص نشانیاں نازل نہیں ہوئی جنہیں دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں۔ ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر ایسی آیات اتاری ہیں جو بینات ہیں، روشن ہیں، روشن کر دینے والی ہیں۔ قرآن پاک کا حرف حرف اللہ کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر ایسی ایسی آیات، نشانیاں، معجزات دنیا نے دیکھے، ہاتھوں میں کنکر بولے، کلمہ پڑا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، بیسیوں معجزات، آیات، نشانیاں جگ نے دیکھی۔ لیکن جب دل میں کفر بھرا ہے اور دل میں اللہ کی نافرمانی بھری ہے، اس دل میں اللہ کی کسی آیت کی روشنی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ دل تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی ذات سبحان ہے، پاک ذات ہے۔ وہ پاک ذات ایسے دل میں جو کفر سے آلودہ ہو اور گناہوں سے آلودہ ہو، اس دل میں کیسے سمائے گی؟ اس دل کو پاک ہونا پڑے گا، پھر اللہ کی ذات پاک اس دل میں جلوہ گر ہوگی۔ دودھ اللہ کا نور ہے، پاک چیز ہے۔ کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس برتن کے اندر دودھ ڈالیں وہ انتہائی پاک اور صاف ہو۔ اگر ذرا سا بھی وہ برتن خراب ہوا تو دودھ فوراً خراب ہو جائے گا۔ دودھ ایسے برتن میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں کو یہ قرآن پاک میں اللہ کی نشانیاں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، دیگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی اللہ کی نشانیاں، حضور کے معجزات کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ ہیں ہی اندھے۔ اندھے کو کیا نظر آئے؟ اگر کوئی شخص بینائی سے محروم ہے اور وہ چمکتے سورج کی موجودگی میں کہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور کوئی چیز نہیں اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس میں اس کا کیا قصور؟ ہے ہی اندھا۔ یعنی اندھے کو سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے
کفر سے ایسے اندھیرے میں جا پڑے تو پھر ان کا قصور ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو اپنی روشن آیات حضور پر اتاری اور بار بار اتاری اور سب انبیاء کرام سے زیادہ اتاری۔ جب ان یہود سے کہا جاتا کہ تورات میں تم سے وعدہ لیا گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو تم نے ایمان لانا ہے، تم تو امت ہو، انبیاء کرام سے بھی عہد لیا گیا کہ جس کے زمانے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اسے ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ کہتے کہ ہم نے تو تورات میں کوئی عہد نہیں پڑھا۔ صاف فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، حضور کے تذکرے، حضور کی نبوت کی نشانیاں، علامات تورات و انجیل میں صاف لکھی، لیکن یہ کہتے ہمیں تو کوئی وعدہ نظر نہیں آتا، ہم سے تو کوئی وعدہ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ پہلے تم نے کون سے وعدے پر عمل کیا؟ خود اپنے پیغمبر تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تاریخ کے ریکارڈ پر ہے، بے شمار کیے گئے وعدے توڑ دیے، بے شمار کیے گئے وعدے توڑ دیے۔ جب پیغمبر کی موجودگی میں ان سے کیے گئے وعدے تم توڑتے ہو، انہیں ایسے گویا پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، تو پھر اب آ کر تمہیں تورات اور انجیل میں کوئی وعدہ نظر نہ آئے تو یہ کون سی بعید بات ہے؟ جب بھی تم سے عہد لیا گیا تم نے اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ الفاظ ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مطلب کہ تم نے اس کی اہمیت کو مانا ہی نہیں، ایسے جیسے کوئی بیکار چیز ہوتی ہے یوں بندہ پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، ایسے تم نے اللہ کے احکامات اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا حال کیا۔ بس قصہ مختصر یہ، بل اکثرہم لا یؤمنون، بل اکثرہم لا یؤمنون، تم میں سے اکثریت وہ ایمان ہی نہیں رکھتی۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کہتے رہیں۔ کأنہم لا یعلمون، پھر جو تھوڑا بہت تورات و انجیل کا علم ہے یہ علم بھی نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جو علم عمل کا رستہ نہ دکھائے اس علم کی کوئی حقیقت نہیں۔ کأنہم لا یعلمون، یہ تورات و انجیل کے علم رکھنے کے دعوے سب غلط۔ جس علم سے اللہ کی یہ کھلی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، نشانیاں، یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ علم رستہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ علم کیا ہوا؟ علم تو وہ ہے کہ جو صحیح رستہ بتائے، جو عمل تک لے جائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔